بالتخصیص اللہ رب العزت اہل ایمان کو فرائض اور نوافل میں پختگی کی بنیاد پر اپنے قرب کے ساتھ خصوصی طور پہ انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک عام مومن سے متقی کا مقام اونچا ہے، ایک متقی سے ولی کا مقام اونچا ہے، اور ولایت کے منصب کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے منصب قطبیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام قطبیت کی جہاں انتہا ہو جائے وہاں سے مقام ابدال کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام ابدال کی جہاں انتہا ہو جائے وہاں سے غوثیت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور عام اغیاث کے مقام کی جہاں انتہا ہو جائے وہاں سے مقام غوث الثقلین کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم آپ کی شان یہ ہے، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا۔ جتنے غوث ہیں ان سب کو روحانی لنگر جو ملتا ہے وہ جناب سیدنا عبد القادر جیلانی حضرت غوث الورا کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ وہ ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک غوث اعظم اس کو ولایت کی مہر نہ لگا دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غیث عربی میں بادل کو کہتے ہیں، تو روحانی علوم میں جو بادل ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں وہ سب کا سب روحانی پانی جو لیتے ہیں وہ بھی غوث الورا کے لنگر سے لے لیتے ہیں۔ تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے کہ آپ اپنے دور سے پہلے اولیاء اور بعد والے ہر ولی کے نگاہوں میں اعلیٰ ترین مقام رکھنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی آپ کا تذکرہ روحانی کشف کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی حالت کشف میں پہنچ کر کہتے ہیں میرے بعد ایک اللہ کے ولی ہوں گے، لیکن ان کی شان یہ ہے ان کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ جناب جنید بغدادی بھی سر کو جھکا کے کہتے ہیں قدم ہو علی رقبتی، ان کا قدم میری گردن پہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی کی عکاسی فرماتے ہوئے کہا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سبھی ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی شان میں لکھا کہ جن کی ممبر اولیاء کی گردن بنی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ایسا قرب پانے والے ہیں کہ کئی دن نہر کے کنارے عبادت ریاضت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور آپ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ ہیں، آپ کے والد حسنی سید ہیں، والدہ حسینی سیدہ ہیں۔ اس طرح آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ رب قدوس نے آپ کو یہ مقام عطا کیا چونکہ ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، رب قدوس نے اپنے محبوب کی صلب پاک میں سے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش یکم رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ کی یہ شان اور آپ کی یہ کرامت دور دور تک مشہور ہو جاتی ہے کہ پیدائش کے وقت آپ نے یا سحری کے وقت دودھ پیا یا افطاری کے وقت دودھ پیا، اور اسی سے آپ کی ولایت کا ظہور ہوا۔ چونکہ بعض اولیاء کرام عبادت اور ریاضت کے بعد منصب ولایت پہ فائز ہوتے ہیں، آپ وہ اللہ کے ولی ہیں جو مادر زاد ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے ہی ولایت کا تاج سجا کر آئے، اس لیے آپ کو مادر زاد ولی کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تربیت گھر کے ماحول میں ہوئی، اور وہ پاکیزہ ماحول جس کے اندر ان کی والدہ اور والد نے خوبصورت انداز کے اندر ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد سفر کرنے کے لیے نکلے، اور تعلیم کے حصول کے لیے آپ دور کا سفر بھی کرتے ہیں،
اور اس کے بعد تعلیم کے حصول کے بعد تقریباً 12 سال تک پھر جنگل میں ریاضت کرتے رہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ آپ درخت کے سوکھے پتے کھا رہے تھے۔ یہ ریاضت کا معاملہ ہے، یعنی ریاضت میں آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ اللہ رب العزت کی یاد میں اور ریاضت میں جنگل میں نکل جاتے اور سوکھے پتے کھا کے بھی گزارا کیا، اور اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے آپ نے ولایت میں وہ اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کا شرف حاصل کیا، اور پھر رب قدوس نے آپ کو ولایت میں یہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ آپ ولیوں کے سرتاج بن گئے، سلطان الاولیاء بن گئے۔ گرامی قدرات، یاد رکھیے، پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ مخلوق کس طرح اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بنتی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم غوث پاک کی زندگی سے تلاش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ولیوں کی شان کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں راوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرے اور ہمارے آقا اللہ سے روایت کرے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ فرمایا سب سے بنیادی چیز جس کی وجہ سے ایک بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر لازم کیے۔ فرائض کی تکمیل کے بعد وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، یہاں تک کہ پھر وہ نفلی عبادت کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض نہیں کی وہ مسلسل ان عبادات کو اپناتا ہے یہاں تک کہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے اتنا قریب ہوتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، یہاں تک کہ پھر میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس سے پیار کرتا ہوں پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کی مانگ کے مطابق اس کو عطا بھی کرتا ہوں، اگر وہ پناہ بھی مانگتا ہے تو میں پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ گرامی قدرات، اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا رب قدوس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ فرائض و نوافل ہیں جس کی تکمیل کے بعد ایک بندہ عام بندوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے گرامی قدرات یاد رکھیے، سب سے پہلے قرب الہی کے لیے، سب سے پہلے قرب الہی کے لیے اللہ رب العزت نے جو معیار بنا دیا، جس کو کرائیٹیریا مقرر کیا، خالق کائنات نے اس کو عبادات کے ساتھ متصف کیا۔ گرامی قدرات، یہ بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، رب اپنی توفیق سے جس کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دے۔ آج تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بذام خیش ولی بنتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، جب ان سے کہا جائے بھی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی یہ حضرت کو مقام اتنا اونچا مل گیا کہ یہ نماز سے بھی فارغ ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ لوگ بھی جو کسی بندے کے مقام اعلیٰ پر پہنچنے کے بعد اس کو ان تمام چیزوں سے مبرہ سمجھتے ہیں، حالانکہ گرامی حضرات جس کو مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے اس کا سر تو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہی رہتا ہے، وہ تو رب کی بارگاہ سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ہر صحابی کا ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی، وہ پانی اور مسواک لے کے ساری رات
محبوب خدا کے کاشانہ کے باہر کھڑے رہ دے، سرکار بیدار ہوں، میں سرکار کو وضو کا پانی عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا ایک شوق اور ذوق تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تہجد کے وقت اٹھتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیدار ہوتے ہی حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ ایک رات انہوں نے جب پانی پیش کیا، محبوب خدا مسکرائے اور مسکرا کے کہا، سل ربیہ، مانگ ربیہ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ دریائے رحمت جوش میں تھا تو کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب توجہ میں چاہوں گا، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی ذہانت دیکھیے۔ پہلا سوال ان کی ذہانت کا ہے اور دوسرا پھر عشق پر آئے گا۔ اب دنیا میں کروڑ ہاں چیزیں ہیں اور وہ جو مانگتے ان کو عطا فرما دینا تھا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب جو طلب کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ وعدہ کیا ہے اور دینا، فرمایا سل ربیہ، اور فعل کے عموم کا تقاضا کیا ہے۔ یہ بلاغت کا قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے 4 مکان ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے مانگ، کون سا مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ جب اس کے پاس ملکیت میں ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، اور جس کا اپنا بھی نہ ہو اور وہ کہے جی مانگ، کیا مانگتا ہے، وہ بیٹا کہے گا بھائی آپ کے پاس وہ اپنا بھی نہیں، ہمیں کیا دیں گے۔ اس کا مطلب کسی کے پاس اپنی چیز ہو تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سل ربیہ، سل میں عموم ہے، ایک چیز بھی خارج نہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ نے کائنات کی ساری چیزوں کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ رب قدوس نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یعطی و انما انا قاسم، دیتا خدا ہے، تقسیم میں کرنے والا۔ اب حضرت ربیہ اگر دنیا کی کوئی چیز مانگتے تو مل تو جاتی، لیکن پہلا جو سوال سرکار نے کیا سل ربیہ، مانگ، تو جو آپ نے جواب دیا وہ آپ کی ذہانت کا تھا۔ آپ نے کائنات کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، پیارے آقا جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ مانگتا ہوں، جیسے دنیا میں خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ جس وقت یہ کہا تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جنت مانگ لی، اتنی بڑی چیز، ابھی تو دنیا کی زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر پل صراط ہے۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملے میں سارا معاملہ حل کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، جنت تو تمہیں مل گئی، ربیہ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو وہ بھی مانگو۔ اب اگر دوسرا سوال حضرت ربیہ کسی اور چیز کا مانگ لیتے تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا حضرت ربیہ کہ ہاں اس سے بھی بڑھ کر سرکار ملنے کے بعد بھی کوئی چیز ہے، تو فوراً عرض کرتے ہیں پیارے آقا سب کچھ خدا سے مانگ لیا آپ کو مانگ کر، اب تو کسی چیز کی تمنا ہی نہیں۔ لیکن جس بات کے لیے میں نے یہ پوری حدیث سنائی وہ جملہ بھی یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ارشاد فرمایا ربیہ اب جنت تو تمہیں مل گئی، مقام اور مرتبہ تو تمہیں مل گیا، کثرت سجود میں اب میرا ساتھ دیتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کو مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے ان کا سر تو سجدے سے اٹھتا ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ سجدے میں جائے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ جن کو اپنی بارگاہ میں مقام دیتا ہے وہ تو اطاعت الہی میں سر بسجود ہیں، وہ اللہ کی کامل طور پہ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گرامی قدرات اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر بھی واضح فرما دیا، فرمایا سب سے بنیادی چیز وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، وہ فرائض ہیں جو میں نے بندے پر لازم کیے، اور اس کی تکمیل کے بعد وما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، جب نفلی عبادت سے مسلسل ایک بندہ گزرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب ولی کی سماعت اللہ رب العزت کیسے بنتا ہے، یہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے ذکر کیا کہ جس طرح ایک مخلوق
اللہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کا مظہر بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت وادی طویٰ سے گزر رہے ہیں تو آپ نے درخت میں چمکتے ہوئے انوار و تجلیات کو دیکھا تو وہاں سے آواز آتی ہے انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر ایک درخت اللہ رب العزت کی ایک صفت تکلم کا مظہر بن سکتا ہے تو اللہ کا ولی جس کے دل پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات واشگاف ہوتے ہیں، جب اس کے دل پر اللہ کے انوار و تجلیات پڑے تو وہ ولی بھی اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ خدا نہیں بنتا، وہ خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ایک آئینہ رکھے سورج کے سامنے اور پھر اس آئینے میں سورج کی کرنیں دکھائی دیں، وہ آئینہ گھماتا جائے گا، اس کی کرنیں ویسے ہی جائیں گی، لیکن وہ آئینہ سورج نہیں بنا بلکہ سورج کی کرنوں کو سمو کر اس کی صفات کا مظہر بن گیا۔ اولیاء کرام کا دل اللہ کی یاد میں اتنا صاف ہے، رب کی یاد میں اتنا گم ہو کر وہ عبادات کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اس کی تفصیلات یوں ذکر فرماتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اب سماعت کس طرح رب قدوس بن جاتا ہے؟ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خطاب کرتے، چونکہ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ نے شروع میں واز شروع نہیں کیا، آپ خاموش رہتے، گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں اور ایک مقام پر یہاں تک لکھا کہ آپ کو ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عبد القادر تو واز کیوں نہیں کرتا، تو خطاب کیوں نہیں کرتا؟ عرض کیا پیارے آقا میں اجمی اور یہ عربی ہیں، یہ فصیح اللسان ہے، میں ان کے سامنے کیسے کلام کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ کھولیے۔ آپ نے منہ کھولا، 7 مرتبہ لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد مولا علی آئے، انہوں نے کہا یہی سوال کیا آپ کیوں نہیں واز کرتے؟ آپ نے فرمایا میں اجمی اور یہ عربی ہے، یہ فصیح اللسان ہے، میں ان کے سامنے کیسے کلام کروں؟ مولا علی نے فرمایا اپنا منہ کھولیے۔ آپ نے منہ کھولا، انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ آپ نے سوال کیا سرکار نے تو 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ؟ فرمایا وہ بڑے ہیں تو بڑے جتنا مقام اور مرتبہ حاصل کر کے جو عمل کرتے ہیں چھوٹوں کو چاہیے اسے نیچے ہی رہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میری زبان کھل گئی، فصاحت اور بلاغت کے اس طرح صوتے پھوٹنے لگے۔ پھر آپ جب خطاب کرتے لاکھوں کا اجتماع بھی ہوتا تو ہر سامعین پر ایک ہی طرح کی آواز جاتی ہے۔ پھر آپ صرف غوث نہیں، آپ غوث الثقلین، غوث کا معنی ہے فریاد رس، اور غوث الثقلین اسے کہا جاتا ہے جو انسانوں کا بھی فریاد رس ہو اور جنات کا بھی فریاد رس ہو۔ اور آپ کی محفل میں صرف انسان ہی نہیں جنات بھی حاضر ہوتے ہیں، اور آپ جب خطاب کرتے ہیں گفتگو فرماتے ہیں تو اہل ایمان بھی آپ کی گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں اور جنات بھی آپ کی گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ، اس لیے آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، جن و انس کے آپ فریاد رس ہیں۔ اور آپ کی گفتگو جب شروع ہوتی تو بڑے سے بڑے بھی جو علماء ہوتے وہ آپ کے سامعین میں ہوتے۔ علامہ ابن جوزی آپ کے دور کے ہیں، کسی نے کہا آپ سے کہ آپ بھی کسی دن ان کے خطاب میں آئیں، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی ہے، یہ کتاب بھی پڑھا کریں آپ۔ اولیاء کرام کے کچھ نہ کچھ جو لکھے ہوئے نوشتے ہیں وہ گھر میں رکھا کریں۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم تھے، ان کے شاگرد نے ایک دن کہا آپ چلیں تو صحیح، وہ بھی چلے گئے۔ جب جا کے وہاں محفل میں بیٹھے تو غوث پاک نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس کی تفسیر کی، پہلی تفسیر غوث پاک کی یہ تفسیر سن کے علامہ ابن جوزی نے کہا انا عالم، میں اس کو جانتا ہوں اس تفسیر کو۔ غوث پاک نے اسی آیت کی دوسری تفسیر کی، انہوں نے کہا جی یہ بھی میں جانتا ہوں، تیسری کی، چوتھی کی، یہاں تک کہ 13 تفسیر تک انہوں نے کہا میں اسے جانتا ہوں۔ لیکن غوث پاک اور آگے بڑھے، 14ویں تفسیر کی، 15ویں تفسیر۔ علامہ ابن جوزی ورطہ حیرت میں ہیں اور کہتے ہیں لا عالم، میں اس کو نہیں جانتا۔
غوث پاک صرف ظاہری علوم کے ماہر نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے باطنی کیفیات میں ان کو وہ منصب اور مقام عطا کیا کہ آپ نے ایک تفسیر کی، ایک آیت کریمہ کی تفسیر کی اور 40 تفاسیر جب پیش کی اور اس کے بعد ظاہری علوم کا یہ لنگر تقسیم کرنے کے بعد جب باطنی علم سے آپ نے ایک نظر سے اس پوری محفل کو دیکھتے ہوئے روحانی کیفیت کا ایک ہی چھٹا لگایا، ادھر سے آپ کے روحانی فیوز و برکات کا جب ایک نظر کا وار ہوتا ہے، علامہ ابن جوزی جیسا عالم بھی جبہ پھاڑ کے مجلس میں لیٹا ہوا، وہ ان کی تاب نہ لا سکے۔ یہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے باطنی علم میں بھی ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تفسیر فَكُنْتُ سَمَّعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کی تشریح کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ غوث پاک ایک دن خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے۔ یہ آواز صرف آپ کی مجلس میں شریک مشائخ نے نہیں سنی، بلکہ روئے زمین کے جتنے اولیاء کرام تھے ان کے کانوں تک یہ آواز منتقل ہوئی۔ جتنے اولیاء کرام، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی پہاڑوں میں بیٹھ کر مراقبے کی کیفیت میں تھے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے۔ جس وقت یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پکار اٹھے قدمہ علی رقبتی، قدمہ علی جبہتی، قدمہ علی عینیہ، یا غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے، میری پیشانی پر، میری آنکھوں پر بھی غوث اعظم کا قدم ہے۔ دور سے بیٹھ کر آپ نے یہ جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمَّعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ تو روئے زمین کے تمام اولیاء کرام آپ کی آواز سنتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت غوث الورا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کی شان کیا ہے؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ اب اس کا اظہار کیسے ہے؟ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے طلباء کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں میں لے لیے اور سر جھکا دیا۔ طلباء حیران تھے کہ آج عجیب معاملہ ہے، آج سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ خلاف معمول کام کریں، یعنی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے اچانک ہی سر جھکایا اور اپنے ہاتھ اپنے زانوؤں میں لے لیے۔ گرامی حضرات، جس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت سے دوچار ہوتے